میں نے بتایا تھا کہ آج کل فونوں کے اندر غلط قسم کے میسیجز وغیرہ ڈال کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. پہلے جب موبائل نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، پرچیاں چھپتی تھی. کیا پرچیاں چھپتی تھی؟ مدینہ منورہ کے امام صاحب نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا وہ دیکھا، جو نہیں چھاپے گا وہ برباد ہو جائے گا. اور ممبئی میں ایک آدمی جب نہیں چھاپا تو اس کی بلڈنگ گر گئی. الٹی سیدھی بات ہے. جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، تو یہ یہودی کتے پرنٹ میڈیا سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے. وہ طرح طرح کے درود بناتے، طرح طرح کے وہ نظمیں بناتے عربی، اور بنا کر ایسی ایسی فضیلتیں. آج بھی گنج العرش ایک کتاب ہے جو بند سورے کے اندر گنج العرش آپ کو ملتا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے فضیلتوں کو. جو رکھے گا تلوار کا اثر نہیں، جو رکھے گا دشمن پر فتح پائے گا، جو رکھے گا آگ میں کودے گا، آگ کام نہیں کرے گی. ایسے معلوم ہوگا لعاذ باللہ جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا کہ کیا یہ قرآن سے زیادہ طاقتور ہے. ایسا جب پرنٹ میڈیا تھا اور ہم جب پڑھ رہے تھے مولوی کورس، اس وقت انہوں نے اسی طریقے سے ایک درود نکالا تھا. شیطان کے کئی نام ہیں، ابلیس ہے اور شیطان ہے، فلاں فلاں ہے. تو ایک وہ نام جو حدیث میں آتا ہے اور غیر معروف ہے، وہ نام بھی انہوں نے اس میں ڈال کر اس کے نام پر درود پڑھوایا تھا. یہ علماء تھے جسے پکڑ کر انہوں نے اخباروں میں ڈالا اور خطیبوں کے ذریعے سے متنبع کیا کہ فلاں درود نامے کو ہاتھ نہ لگائے. اب جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو سبحان اللہ کیا کہنا صاحب، آج ہمارے انٹرنیٹ کے اندر صحیح اسلامی ویب سائٹ کم ہیں اور قادیانیوں کے، عیسائیوں کے، یہود و نصارہ کے قرآن اور اسلام کے نام پر لاکھوں ویب سائٹ ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب موبائل ہے جو گھر گھر کے اندر ہے، ان کو گمراہ کرنے کا ایک آسان ہتھیار ہے. اس لیے ہم نے SMS کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھئی یہاں ہم تحقیق کرتے ہیں، یہاں ہم قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں جس کو ہم ایک سال سے یہ جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگ جو اسلام کے نام پر آئے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. جیسے کہ آج کل ایک میسج چل رہا ہے، استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے اور خدا کے قہر کو جو ہے دعوت دینے والی چیز ہے کہ جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور اسے معلوم نہیں کہ اس کی کتنی نمازیں چھوٹی. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو یاد نہیں. اب انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن، رمضان کا آخری جمعہ جو آتا ہے، 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ کوثر 15 بار پڑھے اور 700 سال کی نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور کیا لکھا ہے، 711 سال کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی. کیا یہ کیسے ہوگا بتائیے مجھے. بھائی آپ سے میں نے سونا لیا تھا قرض اور واپس لوہا دوں تو قرض ادا ہوگا. فرض نمازوں کی قضا نفل نماز سے کیسے ہوگی؟ یہ کسی ظالم کتے یہودی کی ایجاد ہے. یہ آپ کے اوپر جو نمازیں جس حیثیت سے فرض ہوئی اسی حیثیت کے ساتھ آپ کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. سفر میں گئے، سفر کے اندر ظہر کی نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت. تو اپنے ملک میں لوٹنے کے بعد آپ کو وہی 2 رکعت اسی حساب سے، قصر کے حساب سے لوٹانی پڑیں گی. یہ اسلام کے اندر اتنا معاملہ ہے. اب بتائیے کہ انگنت نمازیں، جس کو اپنی نمازوں کی گنتی معلوم نہیں، انہیں 4 رکعت نفل، اور نفل سے فرض کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. نفل سے فرض کی تلافی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، چھوٹی اس مسئلے سے بات سمجھیے. آپ فرض نماز پڑھ لیے یہاں، فرض کیجئے کہ 1 بجے یہاں ظہر کی نماز ہے، آ رہے تھے، کہا کہ امام صاحب سے ملاقات کریں گے، ملاقات کر لی، 1 بجے نماز پڑھ لی. آپ جا رہے تھے تو بات کر کر نیچے بلال مسجد نظر آئی، وہاں 1:30 بجے جماعت ہے. اب اندر کسی کام سے گئے، استنجا لگا، کیا لگا، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے. تو آپ نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں. اب آپ کی فرض ادا ہو چکی ہے تو آپ جو وہ نماز وہاں پڑھیں گے وہ نماز نفل نماز ہوگی. مثال کے طور پر وہاں جنازہ تھا، جنازے میں شریک ہونا تھا، لیکن آپ نے 1 بجے والی نماز ہماری مسجد میں پڑھ لی اور 1:30 بجے کے بعد وہاں نماز ہے
اور جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے، تو آپ جب گئے تو آپ اکیلے تو نہیں کھڑ سکتے، باہر بھی نہیں آ سکتے، رکعت باندھ لی، تو آپ کی کیا ہو گئی؟ وہ نفل نماز۔ تو فرض نماز والے کے پیچھے نفل نماز والی نفل ہو سکتی ہے، کیونکہ فرض پاورفل ہے اور نفل بعد والا ہے۔ یہ پاورفل نماز نفل کو کھینچ سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایکسپریس کا ٹکٹ لے کر پیسنجر ٹرین میں بیٹھ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، پاورفل ٹکٹ لیا، سپر فاسٹ کا ٹکٹ لیا اور پیسنجر میں بیٹھا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ، آپ مسجد میں آئے عشاء کے وقت، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، آپ نے سوچا کہ 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں، پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے پھر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر 4 رکعت میری عشاء کی نماز پڑھ لوں، قیامت تک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے وہ نفل اور سنت نماز، اور یہ کم درجے کی نماز بڑے درجے کی فرض نماز کو کھینچ نہیں سکتی۔ آپ پیسنجر کی ٹکٹ لے کر سپر فاسٹ کے اندر بیٹھیں گے تو جرمانہ لگے گا، پینالٹی لگے گی، الٹا کر سکتے ہیں، فرض پڑھ کر اپنی نفل فرض والے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل والے کے پیچھے اپنی فرض نماز کو نہیں لگا سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ان گنت فرض نمازیں 4 رکعت نفل نماز سے اس کی تلافی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے میسجز کو ہرگز آگے نہ بڑھائیے اور مشورے کے لیے بھی ساتھی کو نہ پوچھیے۔ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ، حرام زادگی کا زمانہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہو کر آپ دوسرے مذاہب کا اور دوسرے مکاتب فکر کا آپ مطالعہ کریں۔ اب خبیث لوگ کیا کریں گے؟ ذاکر نائی کا، معراج ربانی کا اور احمد رضا خان بریلوی کا جب دیکھیں گے تو نفس کا پجاری، تو نفس کیا کہے گا؟ ارے تیری کی اتنے سال اس کے پیچھے مرلے کو تھے، کتنا اچھا مسلک، یہاں فاتحہ کے لڈو ملتے ہیں، جمعرات کی بوندی ملتی ہے اور زیارت کا کھانا ملتا ہے اور چہلم کا خشکا ملتا ہے۔ ارے یہ کون کرے؟ یہ نفس کا پجاری کتا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، یہ جس کے اندر دم ہو، جو مرد عورتوں کے مجمع میں جا کر عورتوں کی حرکتیں کرنے لگے، دانت میں انگلیاں چبانے لگے، بال کو راؤنڈ کرنے لگے، ہجڑا ہے ہجڑا وہ عورتوں میں جا کر عورتوں کی خصلت کیوں اپنا؟ اس لیے پہلے مردانہ پختہ بنے، بعد میں عورتوں کے مجمع میں جائے۔ تو ہم نے جو بات کہی کہ یہ صرف اس بات کے لیے کہ آپ نیوٹرل ذہنیت ہو کر جائیں تاکہ دیکھیں، لیکن پھر لوٹ کر پیویلین واپس آ جائیں اور پھر آپ موازنہ کریں۔ ایسا نہیں کہ نفس کے کتے بن کر یہ کہنے لگے بھائی یہ تو بڑا اچھا مکتب فکر ہے، یہاں چھوٹ ہے، یہاں یہ ہے، وہاں، اس لیے یہ میسج دوسرے کو دکھائیے گا بھی نہیں۔ اگر دوسرا دیکھے گا وہ نفس کا کتا ہوگا، نفس کا پجاری ہوگا، کہے گا اچھا موقع ملے گا، میں پڑھ لیتا ہوں 4 رکعت، میری زندگی کی ساری نمازیں چلی گئی۔ کیونکہ دین کے معاملے میں ہر کوئی ایک عذر لنگ چاہتا ہے، لنگڑا بہانا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ اس لیے غلط بات کو دوسرے کو دکھائیے گا بھی نہیں، مشورہ نہ کیجیے گا، بڑھانا تو دور کی بات، جو بھی ہیں علماء زندے ہیں، علماء اکرام سے مشورہ کیجیے۔